مادنی چینل کے ناظرین، یہ منظر کروٹون اٹلی کے ساحل کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کشتی میں تقریباً 67 لوگ موجود تھے، جن میں 14 بچے بھی شامل تھے۔ یہ لوگ پاکستان اور دیگر ملکوں سے سفر کر کے اٹلی جا رہے تھے اور ساحل پر پہنچنے ہی والے تھے کہ یکایک ایک جان لیوا لہر اس کشتی سے ٹکرا گئی، جس کے سبب درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امیر اہل سنت، کئی لوگ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر دیگر ملکوں کا سفر اللیگل یعنی غیر قانونی طریقے پر کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو کر پرسکون زندگی گزار سکیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو مسلمان اس طرح فوت ہوئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ کہ اللیگل تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے قانون، کیونکہ اس میں تو پورے خطرے موجود ہیں۔ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ ویسے نہ پیسے دو، کیا بچے کے آنے خط بھی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زندہ ہے مر گیا، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جیلوں میں مر جاتے ہوں گے، یا کبھی یہ کہ بارڈر کراس کرتے ہوئے گولی چل جاتی ہوگی، اس میں یہ فوج گرا دیتی ہوگی کہ دشمن آ گئے۔ یہ تو شرعاً اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی تو اجازت بھی نہیں ہے، اور غیر قانونی کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس میں عزت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ لوگ کر رہے ہیں اس طرح۔ تو جو خدا اٹلی میں رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ پاکستان میں رزق نہیں دے گا؟ آپ کے اپنے وطن میں رزق نہیں دے گا؟ وہ یہ ایک فرضی واقعہ چوٹ کرنے کے لیے کہ کسی نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ میں باہر ملک جا رہا ہوں کمانے کے لیے، پیر صاحب چھوڑنے گئے اس کو، پھر وہاں اس کو کہا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام بولنا جہاں تم جا رہے ہو۔ تو وہ چونکا، بولا خدا وہاں، خدا تو ایک ہی ہے۔ تو آپ نے بولا میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، خدا ایک ہی ہے، جو تمہیں وہاں رزق دے گا وہ یہاں بھی تو دے گا نا، وہاں کیا لینے دوڑے ہو تم؟ تو بال بچوں کو چھوڑ کر اور اس طرح مطلب ویسے بھی لیگل بھی جو رہتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ وہ مطلب جو اپنا وطن ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار، بیوی بچے، اب ادھر بیوی الگ پریشان، وہ شوہر الگ پریشان، 2 سال 5 سال تک گھر سے دور، پھر یعنی کہ گناہوں کے دروازے الگ کھلنے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک بس ہمیں صبر و قناعت نصیب فرمائے، اور ایسا ایک بندہ اپنے وطن سے صرف پیسے کمانے کے لیے یہ سب گھر بار چھوڑ کر نہ جائے۔ میری اپنی تو سوچ یہی ہے، یہاں کے اپنے وطن کے یعنی کہ مطلب 2 نوالے کم اچھے، سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا لینا اچھا ہے، وہاں کی بریانی خراب ہے، اچھی نہیں ہے۔ اولاد کی تربیتوں کے بھی وہاں کوئی ٹھکانے نہیں ہوتے۔ جو ہمارے وطن عزیز میں جو اسلام کی آن بان شان جو نظر آ رہی ہے نا، جو آزادی ہے، آزادی سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور مطلب باہر اس طرح کا نہیں ہے۔ جنرل بات کر رہا ہوں کہ باہر ملکوں میں جنرلی ایسا نہیں ہے، نہ تعلیمی ادارے اس طرح کے ہیں جس طرح کے ایک صحیح آدمی مطلب ہے کہ ہمارا جو اپنا ذہن ہے اس کے مطابق کوئی صحیح اسلامی تربیت ہو پائے۔ بہت دشواریاں ہیں، بہت ہی دشواریاں ہیں باہر ملکوں میں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پھر یہ کہ اللیگل جانے والوں میں بیچاروں کا جو انجام ہو رہا ہے وہ ابھی آپ نے مناظر اسکرین پہ دیکھے ہوں گے۔ یہ تو خیر ایک ذرہ دکھایا، وہ جھلک دکھائی، ورنہ اس پر تو پورے بیان کیے ہیں نگران شورا نے۔ اس کی تفصیلات ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح لوگ جا کر تباہ ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ یعنی گاڑیوں میں جب بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو گاڑی والے کی یہ ترکیب ہوتی ہے اس سے کہ ہم مطلب نیچے اترنے نہیں دیں گے، گاڑی چلتی رہے گی، اترا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، پیشاب یہ وہ سب اندر، بیمار ہو جائے کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ مطلب انہیں مر جاتا ہے تو اس کو پھینک کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ پھر ادمو ہو کر گئے، پھر پتہ چلا پولیس نے گھیر لیا، چلو اندر گئے۔ بارڈر کراس کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ہر ملک کو اپنے قوانین کا تحفظ
ہوتا ہے اس کا. تو اس طرح کرنا یہ رسک. یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا یہ ایسا مطلب وہ لولی پاپ دیتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, عوام بولتے ہیں میں سبز رنگ اس پہ استعمال کرنا دھوکا ہے نا. یہ تو سبز باغ جس کو لوگ بولتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں, کالا باغ دکھاتے ہیں سمجھے, یا لال باغ دکھا دیتے ہوں گے. کالا بھی اچھا ہے, کعبے کا غلاف کالا ہے. لال کی کوئی نسبت رنگ کے حساب سے یاد پڑ نہیں رہی مجھے. تو ایسے اس کو مطلب بول بچن دے کر اپنا مطلب جو بھی ہے پیسے کھڑے کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات ویزا فارم میں لکھنا پڑتا ہے کہ میرا مذہب فلاں ہے, یعنی اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرنا پڑتا ہے. تو غیر مسلم شو کیا اپنے آپ کو, کیا لکھ کر کیا تو غیر مسلم تو ہو گیا نا. کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو اب ہو گیا. تو میں فلاں مذہب ہے میرا, غیر مسلم کا کوئی بھی مذہب لکھ دیا اس نے, یا قادیانی ہی لکھ دیا کہ میری جان خطرے میں اپنے. اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہے اور مجھے مار ڈالیں گے تو میں پناہ لینا چاہتا ہوں. تو غیر مسلم بعض ممالک اس کو ویلکم کر لیتے ہیں اور یہ اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے. تو یہ ٹریول ایجنٹ, یا ٹریول ایجنٹ نے اگر کہا کسی کو کہ بھئی اس پہ یہ سائن کرنی پڑے گی, کافر ہو جاؤ, ہم بھیج دیں گے. تو اگر کوئی مسلمان سچا ہوگا نا, نہیں ایجنٹ, ٹریول ایجنٹ تو مشورہ دیتے ہی اسلام سے نکل گیا. اب وہ چاہے نمازیں پڑھتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, چاہے اس نے اپنے چھمبا لگا رکھا ہو, پیشانی پر سجدے کا شامی کباب بنا رکھا ہو, اسلام میں نہیں ہے وہ جب تک توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہو رہا ہے. ہائے پیسہ ہوئے پیسہ. ہم صبر و شکر کی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. جہنم کی طرف جانے میں ریس لگی ہوئی ہے کہ چلو کون پہلے کودتا ہے جہنم میں. یہ حالت ہو گئی ہے. یہ سب مال و دولت کا شوق کروا رہا ہے. وہ دولت کس کام کی کہ جو راہ جنت میں رکاوٹ بنے بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بنے. کتنی خطرناک ہے دولت اور محبت اس کی. تو یہ ہو رہا ہے سب. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. پہلے تو میں نے دعا کر دی جو مسلمان اس طرح گئے, اب ظاہر ہے وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو پھنسے میں اللہ ان کو بھی نکالے. اب تو دعائیں خیر کرنی ہے اور یہ توبہ کر کے اپنے گھر آ جائے, اللہ کرے خیریت سے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, یہ نہیں آنے دیتے دوسرے ملک جو ہے نا. کیا کیا پھر کیس بنتے ہوں گے, کسی پر مطلب جاسوسی کا کیس بنتا ہوگا, کسی پر کچھ, کسی پر خدا جانے کیا بیچاروں کا ہوتا ہوگا. جیلوں میں بیچارے پڑے مر جاتے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ بھی جاتے ہوں گے, بات ہو سکتا ہے اس کو نکال بھی دیتے ہوں گے, ایگزٹ لگا دیتے ہوں گے. اور جیسا اس کا کیس, جیسی ان کے شبے, بات تو شبے کی ہوتی ہے کہ جیسا شک, ایسا ایسا دنیا میں ہو رہا ہے. مجھے ایک پیغام آیا اسی کے ذریعے کسی ملک کا کہ ایک مطلب کوئی دکھیارا بظاہر اس نے کسی کی ایڈ کر دی, مدد کی, اس کو اچھی رقم دے دی, اس کو علاج کے لیے, یہ اپنا شو کیا. اچھا اب وہ نکلا نشئی, اس نے وہ رقم اس کو اچھی مل گئی علاج کے لیے, ایسا رونا دھونا کیا ہوگا, بیچارے نے دے دیا رحم کھا کے. تو یہ مطلب اس نے اس سے ڈرگ کا کاروبار شروع کر دیا, بیچنی شروع کر دی. پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا. اب پولیس تو پھر مارتی ہے, اگلواتی ہے. تو اس نے لے لیا نام کے یہاں سے, یا اس کا کوئی نمبر مل گیا کہ اس کی لسٹ میں, پولیس نے اس بیچارے کو محسن کو اٹھا لیا. اور مجھے جو بتایا کہ اتنا مطلب اچھی مدت ہو گئی اس کو, یہ آج کل کی بات نہیں ہے, وہ اندر ہی ہے. وہ محسن جس نے احسان کیا تھا وہ اندر ہے. جو نشئی تھا وہ مر چکا ہے, فوت ہو گیا اسی میں جیل کے اندر, اور یہ اندر ہے. لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں, کوئی سبیل نہیں بن رہی باہر آنے کی. دعا کر دو اللہ بیچارے پر رحم کرے, کرم فرما دے. تو یہ حالت ہے.
بنے کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو آدمی تھوڑا یعنی یوں لگتا ہے کہ انفرادی طور پر مدد کرنی ہے تو پہلے دیکھ بھال کر کرے کہ یار کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. مدد کرنی چاہیے غریب کی. جیسے اب اپنے ادارے بنے ہوئے FGRF تو اپنے پاس الحمدللہ بھائی. ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی. FGRF کی تشہیر کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع نہیں کیا تھا, وہ نہ میرے جیب میں جاتا ہے. ایک بات ہے, ایک میں نے ایسے کہ اس طرح خطرہ نہیں ہوتا انفرادی طور پر کسی کو. یہ نہیں کہ عجیب و غریب کیس ہو گیا نا, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کیس ہو گیا. یہ بیچارہ یوں نیکی کر کے آزمائش میں آ گیا, آخرت میں اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اس نے زن کی بنا پر اس کی مدد کی تھی. دنیا میں تو امتحان تو ایسا ہوا کہ بیچاروں کا اجڑ گئے نا سب. اتنا عرصے سے وہ جیل میں پڑا ہوا بے قصور, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہاں بھی جیلوں میں اگر کوئی جائے نا تو پتہ چلے گا برسوں تک پڑے ہوتے ہیں بالکل یعنی کہ بے قصور ہوتے ہیں. اس نے پھنسا دیا, اس نے پھنسا دیا, اندر چلے گئے. وہ ترکیبیں ہو جاتی ہیں کہ اصل مجرم جو ہے وہ یوں سینہ تان کے گھوم رہا ہوتا ہے اور کسی اور کو اس کے بدلے میں وہ ڈال دیا جاتا ہے. بیوی مر جاتی ہے, بچے مر جاتے ہیں, ماں مر جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, نہ کوئی نکلنے کی صورت ہوتی, پھر وہ بھی جیل میں ہی فوت ہو جاتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما. اللہ پاک ہم کو کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے. ہم تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, دنیا میں بھی عافیت, آخرت میں بھی عافیت. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور میں ان سے